صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دلائل الخیرات شریف کی شرح مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات، یہ حضرت امام فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہم چیدہ چیدہ مقام سے پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کی 10ویں نشست ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود تیزی سے اس کے منہ سے نکلتا ہے، پھر کوئی جنگل اور دریا مشرق اور مغرب باقی نہیں رہتا مگر وہ درود وہاں سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں کا درود ہوں، جسے اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے افضل حضرت محمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجا ہے، پس ہر چیز آپ پر درود بھیجتی ہے۔ اور اس درود سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے 70,000 بازو ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہیں، ہر پر میں 70,000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں، ہر زبان 70,000 لغات سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور سب کا ثواب اس شخص کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ عبد کا معنی، عبد انسان کو کہتے ہیں، خواہ آزاد ہو یا غلام، کیونکہ وہ اپنے خالق کا مملوک ہے۔ محکم میں یہ بات لکھنے کے بعد کہا کہ سیبویا کہتے ہیں، عبد اصل میں صفت ہے لیکن اس کا استعمال اسماء کی طرح کیا جاتا ہے، یعنی اصل میں ہر اس شخص کو عبد کہیں گے جو وصف عبودیت سے موصوف ہو، لیکن بعد میں اس کا استعمال ہر انسان کے لیے کر دیا گیا ہے۔ اس جگہ وسعت کے طور پر عبد سے مراد ہر مرد و زن ہے، یا اس سے مراد مذکر ہے۔ اس کی شرافت کے پیش نظر صرف اس کا ذکر کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مرد ہی حاضر ہوتے ہیں اور انہی سے خطاب کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں مرد و زن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لیے کافی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ عرش عظیم کے پائے پر لکھا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو میرے حبیب پر درود بھیج کر میرا قرب چاہے گا میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ جس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اس سے پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے، یہاں تک کہ آسمان کی بلندی تک پہنچتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض فضائل۔ امیر المؤمنین ابو الحسن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، جن کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گواہی دی کہ وہ خدا و رسول سے محبت رکھتے ہیں اور خدا و رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے ہیں، اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی مرتضیٰ اس کے محبوب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے قول کے مطابق آپ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے ایمان لائے،
اس پر اتفاق ہے کہ آپ نے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھی۔ تبوک کے علاوہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر آپ عظیم مقام پر فائز ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر فرمایا، یعنی کہ جنگ تبوک میں جب جانے لگے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور نے مدینہ منورہ میں ہی رہنے کی تلقین فرمائی اور اپنا نائب مقرر فرمایا۔ بدر، احد، خندق اور خیبر میں بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ کے فضائل میں احادیث کثیرہ وارد ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کسی کے حق میں اتنی حدیثیں وارد نہیں ہوئی، یعنی کہ کسی کے فضائل میں اتنی حدیثیں وارد نہیں ہوئی۔ یہ قول حضرت امام احمد کا ہے کہ بعض متاخرین اہل بیت نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان واقعات سے آگاہ فرما دیا جو آپ کے بعد حضرت علی کو پیش آئے، اور خلیفہ بننے پر جو مخالفتیں آپ کو پیش آئی، امت کی خیرخواہی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے فضائل کی تشہیر کی جائے، یعنی حضرت علی کے فضائل کی تشہیر کی جائے تاکہ جو ان فضائل کی بنا پر آپ کا دامن تھامے نجات پا جائے۔ پھر جب وہ اختلاف رونما ہوا اور خوارج نے مخالفت کی تو صحابہ کرام نے ان فضائل کی خوب تشہیر کی۔ پھر جب بعض بنو امیہ نے برسر منبر آپ کی مخالفت اور تنقید شروع کی اور خوارج نے ان کی ہمنوائی کی تو اہل سنت حفاظ حدیث نے ان فضائل کی بھرپور اشاعت کی کہ آپ کے فضائل میں احادیث کثیرہ وارد ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کسی کے حق میں اتنی حدیثیں وارد نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذریت طاہرہ آپ کی پشت سے ظاہر فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملات میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور مہمات میں آپ کی رائے طلب کیا کرتے تھے، اور اس مشکل سے پناہ مانگتے تھے جس کے لیے ابو الحسن یعنی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ایک قول کے مطابق 63 سال تھی۔ امام اعظم کی تطبیق۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں جب مختلف روایت میں تطبیق یہ دی گئی ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما ایمان لائے۔ علامہ سیوطی نے فرمایا سب سے پہلے یہ تطبیق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی روایت۔ متن میں روایت کردہ حدیث امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین سے، انہوں نے اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کی۔ امام بحیقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ہوگا۔ نور سے مراد ظاہر و باہر اور عظیم نور ہے، تاکہ متن کی روایت کے موافق ہو جائے۔ عرش کے پاؤں کی تعداد۔ کہتے ہیں کہ عرش کے 360 پائے ہیں۔ ہر پائے کی چوڑائی دنیا کی چوڑائی سے 70,000 گنا زیادہ ہے۔ ہر دو پایوں کے درمیان 60,000 صحرا ہیں۔ ہر صحرا میں 60,000 جہان ہیں، اور ہر جہان جن و انس کے برابر ہے، یعنی عرش کی چوڑائی اللہ اکبر اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مشتاق۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے نامہ اعمال دیکھو، جسے تم دیکھو کہ اس نے جنت کا سوال کیا میں اسے جنت دوں گا، اور جس نے جہنم سے میری پناہ مانگی میں اسے پناہ دوں گا،
اور جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری رحمت یعنی جنت ہر شے کو وسیع ہے، اور حدیث قدسی میں جنت کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد ہے تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔ امام ترمذی اور ابن حبان کی روایت میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، جہنم کہتا ہے یا اللہ اسے آگ سے محفوظ فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ مانگنے میں کوتاہی نہ کریں، بلکہ الوظیفۃ الکریمہ کے اندر جو صبح شام 7 مرتبہ پھر یہ پڑھنے کا ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ میں جنت کا بھی سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہے، جو شخص مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نیز فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو فرما دو کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ امام ترمذی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا مطلب عطا فرماتا ہے یا اس کی مثل اس سے برائی روک دیتا ہے، بشرطے کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے، ان کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حاضرین میں سے ایک صحابی نے کہا تب تو ہم بکثرت دعا کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ امام نسائی نے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ دعا کی مقبولیت کی 3 صورتیں۔ امام مالک نے حضرت زید بن اسلم سے روایت کی، امام نسائی نے مرفوعاً حضرت ابو سعید خدری سے، اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ جو شخص بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے، اس کی دعا کی 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے، یا تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ یا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے، اور نمبر 3 یہ کہ یا اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد، امام ابن حبان اور ابن ابی شیبہ کی روایت بھی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے غم دور کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت کا ذکر اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ امام ترمذی حضرت ابی بن کعب سے راوی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، یہ فرمائیے کہ میں آپ پر کتنی دیر درود شریف بھیجا کروں؟ فرمایا جتنی دیر تم چاہو۔ میں نے عرض کیا فرائض اور حوائض کے علاوہ چوتھائی وقت پڑھوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف وقت پڑھوں؟ فرمایا جیسے چاہو، اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں تمام اوقات آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ فرمایا تب تو تمہارے غم دور کیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، ایک روایت کے متعلق فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے حبیب تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ درود پاک اور وہ بھی بکثرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی واضح ترین پیروی ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع کی نمایاں دلیل ہے، خصوصاً اگر کثرت کا یہ معنی لیا جائے کہ ظاہر و باطن درود بھیجنے میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
تم اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ذکر کثیر ذکر قلبی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ آج کی نشست میں اتنا ہی رکھتے ہیں، اور دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری ہو جائے، جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک بکثرت پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آخرت میں اور میدان حشر میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دلوں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.